الرحمن الرحیم۔ غزوہ خندق کا قصہ پورا چل رہا تھا۔ ہم نے کل بتایا تھا اس جنگ کے اندر 1 مہینے کی مسافت یعنی کہ مہینہ پورا محاصرہ ہوتا رہا، لیکن خندق کی وجہ سے ایک گتم گتھے والی جو لڑائی ہوتی ہے اس طرح کی لڑائی ہو نہیں پائی۔ اب جو سامنے مد مقابل جو کفار تھے یہ بھی حیران تھے، اور دونوں روزانہ یعنی کہ ایک طرف مسلمان ہیں، ایک مد مقابل جو کفار مشرکین ہیں، پتھراؤ اور تیر اندازی دونوں طرف سے ہوتی رہتی، پے در پہ یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ مگر بالآخر ان کے اندر عمر بن عبدود، اکرمہ بن ابو جہل، وہ حبیرہ بن ابی وہب اور درار بن خطاب وغیرہ یہ چند بہادر کفار تھے۔ انہوں نے بنو کنانہ سے کہا اٹھو آج مسلمانوں کے ساتھ یعنی کہ جنگ کر کے ہم بتا دیں گے کہ شیر سوار کون ہے۔ یہ سب کے سب خندق کے پاس آئے، اور خندق کے پاس ایک ایسی جگہ انہوں نے تلاش کی جہاں پر یعنی کہ تھوڑے سے ان کو ڈسٹینس لگا کہ ہم لوگ کراس کر جائیں گے کیونکہ وہاں کی چوڑائی جو تھی وہ کم تھی۔ انہوں نے گھوڑے کو کدا کے نا خندق کے پار یہ چلے گئے۔ اب جب پار نکلے، سب سے جو آگے تھا عمر بن عبدود نام کا ایک شخص، یہ 90 سال اس کی عمر ہے، اور یہ بوڑھا خراٹ بوڑھا جس کو کہتے ہیں اس طرح کا، اور 1000 جو سوار ہو نا بندے نوجوان قسم کے ایک طرف کرو، یہ اکیلا ان کے لیے کافی، اتنا اس کا بھرم، اتنی اس کی طاقت تھی، اتنی شجاعت تھی اس کی، یعنی کفار کے اندر سے۔ اب یہ جنگ بدر کے اندر جب یہ لڑنے کے لیے کفار کے اندر سے شامل ہو کر آیا، مسلمانوں کے آگے یہ جب کھڑا ہوا تو مسلمانوں سے بہت پٹا، یعنی کہ زخمی ہو کے وہاں سے جان بچا کے بھاگا تھا۔ اب یہ وہاں پر اس نے پھر قسم کھائی اس نے کہ جب تک مسلمانوں سے میں اپنا بدلہ نہیں لوں گا میں اپنے سر میں تیل نہ ڈالوں۔ اس نے اپنے سر میں تیل ہی نہیں ڈالا، اور یہ اب آ گیا۔ اب یہ جنگ کے اندر انہیں کراس کر کے یہ سب سے پہلے پہنچا، اور یہ للکار کر 3 مرتبہ سے آواز لگائی، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ 3 مرتبہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میں، حضور نے روکا 3 مرتبہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے عرض کی کہ جو ہے مجھے موقع دیا جائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ سے عرض کی کہ تو اس کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے، فرمایا جی ہاں۔ پھر جو ہے حضرت عمر بھی جو کفار عمر بن بدود ہے یہ کہنے لگا کون ہے جو میرے سے لڑے گا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی چوتھے خلیفہ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ میں تلوار ذوالفقار تھی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے دست مبارک سے پکڑی، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے آپ کے سر پہ امامہ بھی باندھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سرکار سے آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، فرمایا یا اللہ عز و جل تو علی کرم اللہ وجہ کی ان کی مدد فرمائے۔ اور حضرت اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم مجاہدانہ شان کے ساتھ اب سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب دونوں جب تو کافر بھی کھڑا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی کھڑے، اب دونوں کا ایک مکالمہ ہو رہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اے عمر بن عبدود تو مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا کہ یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت علی فرمانے لگے لڑائی سے واپس چلا جائے، تو وہ کہنے لگے یہ بھی مجھے منظور نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تو مجھ سے جنگ کر لیا۔ تو عمر بن عبدود کہنے لگا ہاں سچ سے کہنے لگا کبھی یہ سوچا نہیں تھا کوئی مجھے چیلنج بھی کرے گا جنگ کے، آج تک اس کے آگے کوئی ایسے مدعے کو مقابل کرنے کھڑا ہی نہیں ہوا۔ اس کا غرور اتنا تھا کہنے لگا کون مجھے آج تک چیلنج کر، تو مجھے چیلنج کر رہا ہے۔ اور حضرت علی کرم نے فرمایا لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں، تو وہ کہتا ہے میں بچوں سے نہیں لڑتا۔ حضرت علی فرمایا لیکن تو بھلے نہیں لڑ، میں تو لڑنا چاہتا ہوں۔ بالآخر عمر بن عبدود نے کہا آخر میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ تو حضرت علی نے فرمایا علی بن ابی طالب۔ حضرت علی نے اپنا نام بتایا۔ اب وہ کہنے لگا اے بھتیجے تو ابھی بہت کم عمر کے ہو، تمہارا خون یعنی میں بہانا پسند ہی نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا لیکن میں تو تیرا خون بہانے کا یعنی کہ بہت پسند کرتا ہوں۔ جب حضرت علی نے اس کو للکار کے کہا نا، جب اس کو اس طرح اب اس کو برا لگا یہ جملہ، اس کو اتنا یعنی خون میں یعنی اس کو کھولا، آگ بگولا ہوا، اب سوار تھا وہ گھوڑے کے اوپر، حضرت علی پیدل تھے، گھوڑے سے گرما گرمی میں نیچے اترا۔ نیچے اترنے کے بعد سب سے پہلے اس نے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی اسے، اتنا اس کو غصہ آیا۔ اترنے کے بعد پھر اپنی تلوار کے میں اتر کر گھوڑے کی ٹانگیں کاٹنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے اوپر نے ایسا گھوم کے وار کیا کہ حضرت علی نے اپنی ڈھال سے روک تو آپ نے لیا، لیکن ڈھال پوری کی پوری ٹوٹی۔ ٹوٹنے کے بعد تلوار بھی یعنی ٹوٹنے کے بعد سرکار جو امامہ باندھا تھا اسی امامے تک آپ کی اس کی ضرب آئی حضرت علی کے سر مبارک میں۔
اور یہ جو آپ کو جو نشان ہلکا سا آیا تھا اس سے ضرر آپ کو نہیں پہنچا، اللہ نے حفاظت فرمائی، لیکن جو نشان تھا وہ آپ کی یعنی پیشانی کے اوپر یعنی سرخرو ہی رہا کہ آپ نے اس جنگ کے غزوہ خندق کے اندر جو آپ نے یہ یعنی نشان حاصل کیا۔ اس کے بعد حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ نے پلٹ کے جب وار کیا تو اس کے یعنی شان اس کو چیرتا ہوا، کمر کو چیرتا ہوا بالکل اس کو واصل جہنم، جیسی وہ تڑپ تڑپ کے سب واصل جہنم، اور تمام کے تمام لوگوں نے دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے کہ کس طرح سے اس کے یعنی کہ اس کو واصل کرا، اور حضرت علی اسد اللہ الغالبی اور بڑے مجمع کے اندر وہ دل ملا کر بالکل کپ کپاتے لرزہ کھاتے ہوئے بالکل فنار ہوا، اور میدان کی بالکل حال زار سے سب کی زبان یہ ناز سے نکلا شاہ مردہ شیر یزداں بندہ پروردگار لا فتح الا لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو قتل کیا۔ اس کے بعد آپ منہ پھیر کے جب چلتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی اے علی، آپ نے عمر بن عبدود کی جو زرہ تھی سب سے مہنگی زرہ اس نے پہنی تھی، تم نے اتاری کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ مال غنیمت تھا۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت علی فرمائے اے عمر فاروق، ذوالفقار سے میں نے اس کو وار کر کے واصل جہنم کر دیا، لیکن وہ وار ایسا تھا کہ اس کا ستر کھل گیا، مجھے حیا آ گئی، میں نے اپنے چہرے کو پھیرا۔ یہ صحابہ کرام کی شان دیکھے کہ مال غنیمت ایک طرف اور حیا کے پہ کرے کہ مال غنیمت کو چھوڑ کر لیکن حیا آپ نے نہیں چھوڑی۔ انشاءاللہ آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کسی کا یاد اس کو